السلام عالم دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں بعض مقامات پر زمین سے دہائیوں سے آگ نکل رہی ہے، جہاں لوگ خام تیل سے غسل کرتے ہیں، جہاں ایک ایسا پھول پایا جاتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پانچوں وقت اذان سن کر کھل جاتا ہے، اور جہاں کے بعض علاقے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اب کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ لن صرفاتن، آخر پاکستانیوں کو یہاں اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے؟ پاکستانی گھر بیٹھے بغیر کسی ایجنٹ کے اس ملک کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر سال لاکھوں سیاح اس ملک کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ یورپ سے سستا ہے مہنگا؟ اس ملک کے وہ کون سے حیرت انگیز مقامات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ کیا باکو کے علاوہ بھی یہاں ایسی خوبصورت جگہیں موجود ہیں جو آپ کو حیران کر دے؟ یہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ ان کی شادیاں کس انداز میں ہوتی ہیں؟ ان کے رسم و رواج، تہوار اور ثقافت کیسی ہے؟ اس ملک کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ اور آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اس ملک کی وجہ سے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا؟ اور آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس ملک کو لینڈ آف فائر کہا جاتا ہے؟ آج بات ہوگی آذربائیجان کی۔ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے آج کی نئی نسل نہ آشنا ہے۔ ویسے تو بر اعظم خشکی سے مراد ایک بہت بڑا لینڈ مس ہوتا ہے، جہاں دو بر اعظموں کے درمیان عموماً سمندر حائل ہوتا ہے جو انہیں الگ کر دیتا ہے۔ ایشیا اور یورپ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ دونوں بر اعظم مختلف جگہوں پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ابی سمندر اندر من حائلن، ان دونوں بر اعظموں کے اس ملحقہ علاقے کو یوریشیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سپر کانٹیننٹ کی طرح ہے جہاں ایشیا اور یورپ قدرتی طور پر ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ آذربائیجان بالکل اسی یوریشیا کے قلب میں واقع ہے، یعنی ایک ہی ملک میں تمہیں ایشیا اور یورپ دونوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ 95% حصہ ایشیا کا اور 5% یورپ کا۔ آذربائیجان کا آفیشل نام ہے ریپبلک آف آذربائیجان۔ اس کا نام فارسی اور ترکی زبانوں سے نکلا ہے۔ آذر کا مطلب ہے آگ اور بائیجان کا مطلب ہے اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 550 قبل مسیح میں اکیمینڈی سلطنت نے اس خطے کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں مجوس مذہب یعنی زرتشت بہت پھیلا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ آج بھی وہاں کے کئی مقامات پر قدیم آگ کے مندر اور ابدی شعلے جلتے نظر آتے ہیں۔ رقبے کی بات کریں تو یہ 86,600 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا کے ممالک میں 114 نمبر پر آتا ہے۔ اس کا سب سے اونچا پہاڑ بازار دوزو ہے جو 4,466 میٹر بلند ہے۔ وہاں پہنچ کر جو ویو ملتا ہے نا یار، بات ہی الگ ہے۔ آج آذربائیجان کی آبادی تقریباً 1,60,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ملکی آبادی میں 91.6% آذری، باقی لزگین، روسی، آرمینی، تالش اور دیگر نسلیں شامل ہیں۔ مذہبی تقسیم کی بات کریں تو تقریباً 80% آبادی شیعہ ہے، 15% سنی، 4% عیسائی اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ۔ لیکن عملی طور پر مذہب یہاں زیادہ تر ذاتی معاملہ ہے، پبلک لائف میں کم نظر آتا ہے۔ مشرق میں بڑا سا بحر خزر، قزوین ہے، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا اور ترکی، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا۔ 1994 میں آرمینیا نے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اقوام متحدہ آج تک اس پر کچھ خاص نہیں کر سکی۔ یہ بات اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ یہاں کی اکثریت آذری زبان بولتی ہے، جیسے ہندی بولنے والا اردو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، بالکل ویسے ہی ترکی بولنے والا آذربائیجان زبان بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جارجین، آرمینین، روسی، تالش اور کئی دوسری زبانیں بھی یہاں بولی جاتی ہیں، البتہ ان کی تعداد کم ہے۔ ٹائم زون کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں کہیں ڈوبی تھی۔ انہوں نے ایک قبیلے کا نام بھی نوح رکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں دارالحکومت باکو کی طرف۔ دوستو، بحر خزر کے کنارے بسا ہوا یہ قدیم شہر باکو اصل میں بہت دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے اسے پہلے ہواؤں کا شہر کا نام دیا تھا، جو زمانے کے ساتھ ساتھ بگڑ کر باکو بن گیا۔
बाकू को दुनिया के सबसे निचले दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है क्योंकि ये समंदर की सतह से नीचे वाक़े है। अगर अब बाकू आ रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर्स और सिम कार्ड बेचने वालों की बाज़ चालाकियों से मोहतात रहे। एयरपोर्ट से बस सिर्फ तकरीबन $2 में आपको सिटी सेंटर पहुंचा देती है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है क्योंकि हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ कारोबार कर रहे हैं। एक हॉस्टल में रहाइश तकरीबन $15 से $20 में मिल जाती है, जबकि एक वक्त का खाना $5 से $8 में बाआसानी खाया जा सकता है। अरबौ आजकल दुनिया के सबसे बोल्ड और मॉडर्न शहरों में से एक बन चुका है। जदीद इमारतें, चमकती सड़कें और रात को इसकी लाइटिंग देखकर लगता है जैसे कोई फ्यूचर सिटी हो। जदीद तर्ज तामीर और साफ सुथरी सड़कों की वजह से सयाहों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ये आज़रबाईजान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। अलआम तौर फिशन बिलवोर लिबसंत पर्दे का रिवाज तकरीबन बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उनके टीवी चैनल्स देख लो तो लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुख के चैनल हैं। लाइफ स्टाइल बहुत ओपन और मॉडर्न है। अलबत्ता यहाँ 1000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ भी मौजूद हैं, जो एक हकीकत है। अब सबसे मज़े की बात जो लोग पूछते रहते हैं, यहाँ खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? भाई, आज़रबाईजान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 1847 में पहली बार कमर्शियल तौर पर खाम तेल निकाला गया था। यहाँ के ख़ास तेल को नफ्तालान कहते हैं। मौसम बेहार और ख़िज़ा में यहाँ के होटल महीनों पहले बिक हो जाते हैं क्योंकि सयाह ख़ास तौर पर नफ्तालान गुस्ल का तजर्बा करने आते हैं। लोगों का कहना है कि ये तेल 70 से ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा करता है। जोड़ों के दर्द, जिल्द के मसाइल, तनाव, यहाँ तक कि कुछ दायमी बीमारियों में भी रिलीफ मिलता है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 12वीं सदी की बात है। एक कारवा का ऊंट शदीद बीमार हो गया। कारवा वालों से छोड़कर आगे बढ़ गए। वहाँ तेल के कुदरती चश्मे थे। बीमार ऊंट उन तेल के तालाब में गिर गया। तब से लोगों ने इस तेल को आब शिफा मान लिया और नहाना शुरू कर दिया। लोग इसे नफ्तालान थेरापी कहते हैं और बहुत से जदीद इस्पाल सेंटर्स बन चुके हैं। बाकू की सबसे आइकॉनिक और जदीद तरीन इमारत फुलियम टावर्स है। रात को जब ये रोशन होती है तो लगता है जैसे आसमान में 3 बड़ी आग की जुबानें उठ रही हों। ये बाकू की जिद्दत की सबसे बड़ी मिसाल है। अब सुनो, यहाँ का सबसे बड़ा और रंगारंग त्यौहार है जश्न नौरोज़। मजूस कैलेंडर के मुताबिक आतिश परस्तों का नया साल होता है। इस दिन पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। साल भर की कहानियां सुनाई जाती हैं, खुशियां शेयर की जाती हैं। नए साल की रात एक दूसरे पर पानी फेंका जाता है ताकि पिछले साल की सारी सख्तियों और बुरी बातें धुल जाए। पहले दिन खास तौर पर 7 मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। पूरे जश्न के दौरान घर का दरवाज़ा खुला रखा जाता है। मतलब यह है कि घर वालों के लिए हर वक्त खुश आमदीद है। रात को आग लाइट्स जलाई जाती हैं। अगर ना जलाएं तो इसे बदशगुनी समझा जाता है। लोग आग के गिर्द हाथ में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 बार छलांग लगाते हैं। उनका यकीन है कि आग आने वाली तमाम मुश्किलात को जलाकर राख कर देगी। जश्न के दिनों में मेज़ पर शीशे के सामने चराग कैंडल जलाया जाता है। शीशा उनके लिए खुशी की अलामत है और आग इस खुशी की हिफाजत करती है। बच्चे मज़े की बात करते हैं। वो खाली बैग टोपी लेकर घर के बाहर रख देते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं और छप जाते हैं। रुवैली इन बिज़्म तहफरदित। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर आप बाकू की सड़कों पर चलते फिरते हूँ उनकी शानदार ज़ेरे ज़मीन मेट्रो में सफ़र कर रहे हूँ तो आपको जगह जगह शराब खाने और बार नज़र आएंगे। यहाँ शराब पानी से भी सस्ती समझी जाती है। रात के वक्त खिले बाजारों और अवामी मकामात पर रक्स की महफिलें सजती हैं, मूसीकी गूंजती है और लोग बेतकल्लुफ़ी से रक्स करते हैं। शराब खानों और नाइट क्लबों में नौजवान लड़कियों का पेशा वराना रक्स एक मुकम्मल सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुछ पाकिस्तानी और भारतीय नौजवान अपनी माँओं और बहनों के जेवरात बेचकर घर की ज़मीन और माल मवेशी फ़रोख्त करके यहाँ इस उम्मीद से आए कि वो हलाल रोज़गार हासिल करेंगे और कुछ रकम बचाकर अपने घर भेज सकेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो हसन ओ दिलकशी के जाल में उलझ गए। बहुत से नौजवान इसी रंगीन माहौल और पार्टी कल्चर में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। वो दुकानें चलाती हैं, बड़े कारोबार संभालती हैं, गाड़ियाँ चलाती हैं
اور تقریباً ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ کھانے پینے کے انداز سے لے کر طرز زندگی تک بہت سی چیزیں جدید اور یورپی اثرات کی عکاسی کرتی ہیں۔ فیصد روسی طرز کا ہے۔ بورشت، کباب، سلاد، وائن سب کچھ انہی کے انداز میں۔ حکومت کا نظام نیم صدارتی ہے۔ آئین کے مطابق یہ ملک سیکولر ہے۔ اسلامی ملین موجودہ صدر المام عالف جو کافی عرصے سے اقتدار میں ہے۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تربوز اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ لوگ اسے مکھن اور بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ عجب سے مبنش مگر لوگوں کو بہت پسند ہے اور سب سے زیادہ چلنے والی چیز ہے۔ وہ یہاں کا کیوا جام کے ساتھ آئس کریم ڈال کر پینا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ آذربائیجان کا قومی جھنڈا بہت خوبصورت اور معنی خیز ہے۔ 3 افقی پٹیوں پر مشتمل ہے، اوپر نیلا، درمیان سرخ اور نیچے سبز، بیچ میں سفید ہلال اور 8 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ نیلا رنگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ملک یورپ کا بھی حصہ ہے۔ سرخ رنگ اور ستارہ ترک نسل اور تاریخ کی یاد دلاتا ہے، جبکہ سبز رنگ اسلام کی سرزمین ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہوا میں لہراتا ہے تو بڑا ہی شاندار لگتا ہے۔ معاش حالات آفی لو خوشحال نظرات کاروں میں گھومتے ہیں، شین رات اور لائف انجوائے کرتے ہیں۔ تعلیم کی شرح تقریباً 99.8% ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ توہم پرست ہیں۔ انعجب وغرب عقائد جو عجب فالوجات مثلاً رات کے وقت کسی کو پیسے روٹی قرض نہیں دینی چاہیے ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کینچی کے بلیڈ کھلے رکھ دو تو لگتا ہے جیسے موت کو دعوت دے رہے ہو، اور اگر راستے میں کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جائے جس کے ہاتھ میں خالی بالٹی ہو تو سمجھ لو کہ دن برا گزرنے والا ہے۔ یہ سب توہمات اب بھی گھروں میں چلتے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح تقریباً 13.4% کے قریب ہے، جو نمن مگر تیل کی آمدنی کی وجہ سے لوگوں کی حالت کافی بہتر ہے۔ اب ایک دلچسپ جگہ کی بات کرتے ہیں، ارموزم۔ اس کی عمارت خود ایک لپٹے ہوئے قالین کی شکل میں بنی ہے، دیکھتے ہی عجیب لگتی ہے۔ آذربائیجان قالینوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اسی لیے یہ میوزیم بہت خاص ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی وینس بنائی گئی ہے جو سلول ونستا تنتنر خوبصورت پانی کے اوپر چھوٹی رادرا، بالکل یورپ کی وینس جیسا ماحول۔ یہ سارا علاقہ بحر خزر کے کنارے ہے، رات کو لائٹس جلتی ہیں تو بہت رومانٹک ہو جاتا ہے۔ آس پاس ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کی جگہیں بھری پڑی ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہاں دنیا کا سب سے بڑا KFC ہے۔ ارواقع سیاح خاص طور پر اسے دیکھنے اور کھانے آتے ہیں، بڑا شاندار اور لغور انداز میں بنا ہوا ہے۔ لو امیمین نوازن ببت بہت سے لوگ سیاحوں کو اپنے گھر کا کمرہ کرائے پر دیتے ہیں اور ساتھ ہی گھر کا کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ بات رات آذربائیجان صرف تیل اور خوبصورت شہروں کی وجہ سے ہی مشہور نہیں، بلکہ دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ کوالٹی کے کپاس اور ریشم کے لیے بھی بہت جانا جاتا ہے۔ یہاں کا ریشم اتنا نرم اور خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پر خریدنے آتے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگوں کی اوسط عمر 73 سال ہے، یعنی لوگ یہاں نسبت صحت مند اور لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ معیشت کا سب سے بڑا سہارا تیل اور گیس ہے، ساتھ ہی زراعت بھی اچھی خاصی چل رہی ہے۔ تیل کی برآمدات سے جو کمائی ہوتی ہے اسی سے ملک چلتا ہے۔ اب سب سے حیران کن بات، دنیا بھر کے مٹی کے آتش فشاں کا تقریباً آدھا حصہ صرف آذربائیجان میں ہے۔ یہاں کے کچھ علاقوں میں مٹی کے آتش فشاں خود بخود دھواں اگلتے رہتے ہیں۔ ملک میں 30 ایئرپورٹس ہیں، آفیشل اور نان آفیشل ملا کر 2 ایئرلائنز 35 طیارہ رجسر، اور ہر سال تقریباً 19 لاکھ مسافر ان کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ریلوے لائن بھی 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑی بندرگاہ باکو پورٹ ہے، جہاں سے زیادہ تر آئل کی برآمد ہوتی ہے۔ اگر تم ملک کے اندر گھومنا چاہو تو باکو میٹرو بہت آسان اور تیز ہے۔ منی سببت بس رائل طرلنا ورنہ بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ موسم کا حال یہ ہے کہ یہاں سردی میں -33 ڈگری تک جمنے لگتا ہے، جبکہ گرمی میں 46 ڈگری تک چڑھ جاتی ہے۔
मौसम बहुत इंतहाई है। अभी बज्जौ बित मलूजंत। कुछ देहाती आज़री अब भी कदीम ज़माने के कब्ल अज इस्लाम के तवहुम परिस्ताना अकायद मानते हैं। वो आग, बड़े दरख्तों और ख़ास पत्थरों की पूजा करते हैं। ये रवायात अब भी दूर दराज के गांव में जिंदा है। मुल्की जीडीपी $172 बिलियन के करीब है और फीकस आमदनी सालाना $17,500 है, यानी दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक से बेहतर सतह है। आज़री करेंसी का नाम मनत है। एक मनत तकरीबन 163 पाकिस्तानी रुपए और 56 इंडियन रुपए के बराबर है। उस की शक्ल, साइज, रंग और फ़ॉन्ट देखकर लगता है जिस वो रूह बहुत साफ सुथरी और जदीद लगती है। माशी तौर पर ये मुक्तेल और गैस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। तकरीबन 2/3 आमदनी उन्हीं से आती है। इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा और दीगर मदनियात भी मईशत को सपोर्ट कर रही है। मुल्की रकबे का 55% हिस्सा काबिल काश्त है। यहाँ अंगूरों की बहुत बड़ी काश्त होती है और उनसे बनने वाली शराब रोस और आसपास के ममालिक में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होती है।